ہاں جی، بہت اہم ویڈیو ہے اور اس میں بہت دلچسپ باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ 30 سیکنڈ کا ایک پیغام سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو ریٹائرڈ پاکستانی اس میں شامل ہو رہے ہیں نا، وہ مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر وہ میرے واٹس اپ نمبر پہ بھیجیں موبائل پہ. اور جو بہت پرانا ہم نے 6-7 سال سے کیس کیا ہوا تھا وہ 13 نومبر کو لگ گیا ہے فیڈرل والوں کا، اور صوبائی والوں کا لاہور میں لگنے والا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کا نام ہم شامل کر دیں گے اور آپ کو تھوڑی سی فیس بھی لیں گے، بالکل لیں گے. اور اس میں شامل ہونے کے لیے میرا جو موبائل نمبر ہے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572، اس کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں. آپ مین کیس میں شامل ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. جی پا آ گئی کچہریوں خالی تے سجڑا نو قید ہو گئی. آج تے بڑے ہی کیس لگے ہوئے نے سر جی، بڑے ہی کیس لگے ہوئے نے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور جو خوبصورت ترین باغوں کا شہر ہے، اس میں جناب یہ سموگ جو ہے وہ پوری دنیا میں نمبر 1 پہ آ گیا ہے. ایئر کوالٹی کنٹرول بتا رہے تھے جناب وہ کہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ پوری دنیا میں یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. اب اتنا مریم نواز صاحبہ نے آپریشن کیا ہوا ہے، بٹھے سیل کیے جا رہے ہیں، گاڑیاں روکی جا رہی ہیں، دھوئیں والی چیزیں ساری ختم کی جا رہی ہیں، فصلوں کے اوپر جلانے پہ پابندی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے اس کا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ لاہور اتنا گندا آلودہ ترین شہر، گلے کی بیماریاں آپ نے دیکھا تھا 2-3 دفعہ شام کو ویڈیو بناتے ہوئے مجھے بھی ہو رہی تھی. صبح نماز کے وقت بھی جو ہے وہ بھرپور ہوتا ہے. اس وقت کون سی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، یہ ہے وہ ہے، یا وہی رات کا جو ہے سموگ ہے وہ نیچے آ جاتا ہے آسمان کی طرف سے. تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جی کہ جناب آج کل وہ ادھر انڈین پنجاب سے آتا ہے. الزام یہ لگایا جاتا ہے انڈین پنجاب سے جی یہ آتا ہے. کیوں جی؟ آج کل دیوالی منائی جا رہی ہے، تو دیوالی منائی جا رہی ہے تو ادھر انڈین پنجاب میں کیوں نمبر 1 پہ وہ کیوں نہیں آتا جہاں دیوالی منائی جاتی ہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ جناب فصلیں وہاں انڈیا میں جلائی جاتی ہیں انڈین پنجاب میں. تو فصلیں تو ہمارے لوگ بھی جلا رہے ہوتے ہیں. میں نے کئی دفعہ موٹر وے پہ سفر کیا ہے، پنڈی بھٹیاں یہ وہ آگ لگی ہوئی میں نے خود دیکھی ہے، اور اس کے اوپر پولیس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. پولیس کو پتہ ہوتا ہے کس نے آگ لگائی ہے. آگ لگائی ہے وہ کوئی 10 منٹ کے لیے تو نہیں لگائی، آگ بجھ بھی جائے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں آگ لگائی ہے. تو اس کے اوپر یہ کنٹرول کریں. اور یہ جو فلسفہ ہے نا کہ دیوالی کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پنجاب میں آگ، تو پھر ادھر سب سے زیادہ ہونا چاہیے نا. چندی گڑھ میں ہو، ہریانہ میں ہو، جو انڈین پنجاب ہے وہاں سب سے زیادہ ہونا چاہیے جہاں دیوالی. تو یہ دیوالی کا فلسفہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور فصلوں کے جلانے کا بھی مسئلہ مجھے فلسفہ نظر نہیں آ رہا. اس کے اوپر بہرحال توجہ کی ضرورت ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ جو دمے کے مریض ہیں ان کے لیے تو یہ جان لیوا ہے، جان لیوا ہے. بہرحال اس کے اوپر حکومت اور دیکھے، کوئی اور مسئلہ ہو رہا ہے جس کی ان کو ابھی جڑ تک یہ نہیں پہنچ رہے. ورنہ لاہور میں ایسے بات نہیں ہے، کتنے ادھر گرینری ہے، جہاں مرضی چلے جائیں. بحریہ ٹاؤن سے لے کے تو موچی گیٹ تک لاہور کے، ادھر جناب پھر شالمار باغ، ادھر جناب ناصر باغ، یہ جناب باغ، ریس کورس باغ، کتنے پارک ہیں ادھر، کتنے باغات ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہ فصلیں ہیں. ادھر نہر لاہور کے اندر سے گزرتی ہے، درخت ہی درخت ہیں. تو یہ فلسفہ جی سمجھو کہ یہ کہاں سے یہ آتا ہے. جی آگے ہیں جی سیاسی طور پہ. آج ایک بڑا کیس لگا ہے، آپ اس کے اوپر حیران ہوں گے، یوتھیوں کا. اس میں شیدت علی بھی ہے، اس میں سارے 9 مئی کے حوالے سے. آج میں آپ کو یہ لطیفہ سناتا ہوں. 9 مئی کے حوالے سے کیس لگا ہے. 9 مئی کو گزرے 1.5 سال سے بھی اوپر ہو گیا ہے نا. تو جو پہلی ڈیٹ ہوتی ہے نا اس کے اوپر نقل تقسیم ہوتی ہے اور فرد جرم لگتا ہے. تو آج جج صاحب نے کہا ہے، امجد علی شاہ صاحب نے، کہ اے جی نقلیں لے لو جی، نقلیں لے لو اپنا وکیل کر. تو عمران کا وکیل کہتا ہے میں عمران کی مرضی کے بغیر نقل نہیں لینا چاہتا.
بہانے خور ہیں، ان کو تو اب تک ایکس پارٹی کر کے نا یہ ایسے کر دینا چاہیے تھے، ایسے جو میں کہتا ہوتا ہوں کر دینا چاہیے تھا۔ 1.5 سال سے ایک پہلی پیشی کی کاروائی آگے نہیں بڑھی، اور جج صاحب امجد علی شاہ صاحب آپ نے پھر 8 نومبر اس میں دے دی ہے، ان کو کب سزائیں ہوگی؟ کب سزائیں؟ پہلی پیشی ابھی نہیں شروع ہوئی، یہ پہلی پیشی نہیں ہوئی، اور 190 ملین پاؤنڈ میں جو آخری پیشی ہے نا وہ 1 سال سے چل رہی ہے۔ یہ تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے، عدالتوں کو یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ تحریک انصاف نہیں، تحریک نا انصاف ہے۔ اس نے ہر بات پہ عمران نے ڈرامے کیے ہیں، زبانی جمع خرچ والا لطیفہ سنا ہوا ہے نا، یہ بس سلوگن ہے، نعرے ہیں۔ انہوں نے وہی نعرے جناب کہتے ہیں کہ نعرے ہم نے لگانے ہیں روٹی کپڑا اور مکان کی طرح، انہوں نے نعرے لگائے ہیں اسلامی ریاست اور دنیا کے باہر کے لوگ جناب یہاں پہ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے۔ تو وہ سال سے آخری جو گواہ ہے ندیم، اس کے اوپر گجرہ نہیں ہو رہی 190 ملین پاؤنڈ میں، اور جو 9 مئی والا ہے اس کی کاروائی کا آغاز ہی نہیں ہوا، اور آج شیدت علی نے درخواست دے دی ہے کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے جو ہے نا بری کیا جائے، اور سب سے زیادہ بڑھ کے مارنے والے تو تم ہو۔ نکالو اس کے بیان کہ ہم آگ لگا دیں گے، ہم بجلی کے بل نہیں دیں گے، ہم تباہی مچا دیں گے، ہم گھراؤ کریں گے، ہم پاکستان بند کر دیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ شیدت علی نے کہا تھا۔ آج نکل آیا ہے چوہے سے بل کی طرح، بل سے نکل آیا ہے چوہے کی طرح آج یہ۔ تو ان کے خلاف کارروائی کرو، حکومت کا وقت ہے۔ حکومت کو بار بار میں چتاونی دے رہا ہوں، میں اتنی چتاونی دیتا ہوں حکومت کو کہ میرا گلا جو ہے نا بعد میں درد کرنا شروع کر دیتا ہے، میں اتنا چیخ کے بول رہا ہوتا ہوں کہ کچھ کرو۔ پراسیکیوشن چپ کر کے منہ گھنگڑیاں پا کے بیٹھا ہوتا ہے سرکاری وکیل، ہاں جی تاریخ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی تاریخ ہو گئی۔ اس لیے بنائے ہیں سرکاری وکیلوں کو، تنخواہیں آپ اس لیے دیتے ہیں گورنمنٹ کے خزانے سے کہ وہ کوئی کارروائی نہ کریں بالکل۔ اور پھر اگلی خبر ہے جناب کہ بشرا بی بی بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ پشاور سے اسلام آباد کے لیے چل پڑی ہے۔ کل وہ آئے نہیں، کل عمران خان بھی نہیں پیش ہوا، وہ بھی پیش نہیں ہوئے، انہوں نے کہا جی ایسی نہیں ہونا، اور آج انہوں نے پیش ہونا ہے جی اس میں، ایک اسی کیس میں جو میں آپ کو 190 ملین پاؤنڈ والا بتا رہا ہوں اس میں۔ اور ادھر جو لاہور میں کیس ہے اس میں وہ پیش ہونا ہے جناب علیمہ خان اور ان سارے کے خلاف، اور زین قریشی، انہوں نے کہا جی آئندہ ہم نے پیش ہی نہیں ہونا، پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے کہ ایسی نہیں پیش ہونا کیسا دے وچے۔ انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ کسی کو اگر عبرتناک سزا ملی ہوتی نا اگلے واقعات بھی نہ ہوتے، 9 مئی بھی نہ ہوتا، بعد میں اسلام آباد والا واقعہ بھی نہ ہوتا، یہ جلاؤ گراؤ بھی نہ ہوتے، اور ان کی بڑکیں بھی نہ ہوتی، اور یہ گنڈا پوری کی جو کھوکھلے نعرے ہیں نا یہ بھی نہ ہوتے، نہ ہوتے۔ کسی ایک کو سزا ملی ہو 9 مئی والوں کو، بتاؤ جی، کتنا بڑا سوال ہے، نہیں نہ ملی۔ اچھا جی آگے آئیں جی، اسد عمر جو عمران خان کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں، اس کے بارے میں افواہ ہے کہ جناب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے آج اس بات کی تردید کی ہے کہ میں تو نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا پھر تو کی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا، البتہ یہ کہوں گا فواد چودھری نو کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھ، اے جڑی گولہ باری تو شروع کی ہے نا یہ ہوتے ہلکا ہاتھ رکھ۔ سر جی اب اس وقت نا بڑا اچھا موقع ہے، کوئی پی ٹی آئی کی قیادت متفق نہیں ہے کسی بات پہ۔ صبح کہتے ہیں ہم نے ممبر بننا ہے، شام کو کہتے ہیں ہم نے کمیٹی کا ممبر نہیں بننا، صبح کہتے ہیں جوڈیشل کمیٹی کا ممبر نہیں بننا، شام کو کہتے ہیں ہم نے بننا ہے۔ یہ جو تھوک چاٹ پارٹی ہے نا، یہ ان کو سبق سکھانے کے لیے بڑا بہترین موقع ہے۔ اگر کوئی عقل مندی سے کام لے، یقین کرو ان کو دانے شانے ڈالو، یا کچھ کیسوں کے حوالے سے کرو، کوئی سختی کرو، کچھ کرو، یہ کوئی پارٹی کا سرے سے وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے، ہم نے خود اس کو زندہ کیا ہوا ہے کیسوں میں۔ بھئی پراسیکیوشن کی ڈیوٹی لگاؤ، طلال چودھری صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، اعظم وزیر تارڑ صاحب، یہ کدھر سوئے ہوئے ہیں؟ جو پراسیکیوشن ہے یہ کدھر سوئی ہوئی ہے؟ پراسیکیوشن کا کام ہے نا کہ جج کو کہیں کہ سر جی ان کو آپ نے آج ڈیٹ دی ہے نا، اگلی ڈیٹ کے لیے لکھو کہ آخری موقع،
اس کے بعد لکھو قطعی آخری موقع، اور اس کے بعد ایکس پارٹی فیصلہ. یہ کریں. آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں. کمال ہے، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے بالکل. تو اب یہ شیدہ ٹلی اور اس جیسے لوگ بری ہونا شروع ہو جائیں گے، تو پھر جناب یہ سارے لوگ آہستہ آہستہ بری، پرانا کیس ہو گیا نا سر، بری ہونا شروع ہو جائیں گے. ان کو پپو کیس کی طرح سزا ملنی چاہیے. 8 دنوں میں فیصلہ، اور پھر ڈی چوک پہ ان کو لٹکائیں جنہوں نے فوج پہ حملہ کیا. مذاق نہیں ہے یہ بہت سیریس مسئلہ ہے بھائی. فوج کے اوپر حملہ کیا ہے، ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے. ان کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں؟ بہت دکھ والی بات ہے. آج ہم جا رہے ہیں جناب، آج ہم جشن منائیں گے، مٹھائیاں تقسیم ہوں گی. جو ان کو پی ٹی آئی کو وکیلوں کو پارٹی دے دی ہے، میں نے وکیلوں نہیں، رات کو اس کا جو نا ٹنٹا گول کر دیے. ٹنٹا گول کا مطلب ہے پتہ ہے آپ کو؟ مینو بھی نہیں پتہ، تانوں کی پتہ ہونا. عمران خان کا ٹنٹا گول ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو رات کو ہم جیت گئے ہیں. وکیلوں کو ان کے وکیلوں کو شکست ہوئی ہے. 80% وکیل تو نون لیگ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جناب جشن کی تیاریاں کرو، ہم نے مٹھائیاں بانٹنی ہیں. میں ادھر سے آپ کو لائیو ویڈیو بھی بنا کے بھیجتا ہوں. اللہ حافظ.